بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک 4 سال کی بچی جو دریا میں ڈوب گئی، آج آپ کو سناتے ہیں ایک اور دل کو چھو جانے والا واقعہ۔ آپ اس واقعے سے ضرور سبق حاصل کریں گے۔ بغداد شریف عورت رہا کرتی تھی جس کا شوہر بہت سال پہلے انتقال کر چکا تھا۔ اس کا کوئی بھی سہارا نہیں تھا، بس ایک بیٹی تھی جو اس کی کل کائنات تھی۔ وہ بیٹی صرف 4 سال کی تھی۔ بیٹی کے لیے وہ محنت مزدوری بھی کرتی تھی اور حلال روزی کما رہی تھی۔ وہ عورت بہت عبادت گزار تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی تربیت بھی اسی انداز میں کی تھی۔ اس عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے بہت محبت تھی۔ اہل بیت کے عشق کا وہ دم بھرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں کو کتنا چاہتے ہیں، یہی انداز اس نے بھی اپنایا ہوا تھا۔ جب کوئی مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے گھرانے میں ہر فرد کو اتنی ہی تعظیم و عزت دیتا ہے۔ ایک دن اس نے ایک پڑوسن سے سنا کہ بغداد شریف میں ایک بہت بڑے بزرگ موجود ہیں جن کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو ولیوں کے سلطان ہیں۔ بہت بڑی ہستی ہے، اپنے نام کی طرح شان بھی ان کی اونچی ہے اور گھرانہ بھی سیدوں کا ہے۔ اتنے بڑے گھر سے تعلق ہونے پر بھی عاجزی انکساری کمال کی ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، کسی پر بھی کبھی اپنی قابلیت نہیں جاڑی، نہ ہی اپنے علم اپنے منصب کے بارے میں ذکر کر کے لوگوں کے سامنے خود کو بڑا دکھایا ہے، اور اتنا جھکاؤ کہ کوئی سائل ہو یا غریب ہو، بیوہ ہو یا یتیم ہو، نادر ہو یا کمزور ہو، رنج و غم کا مارا ہو یا مسکین ہو، سب کی مدد کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے۔ ان کا بولنا تو اتنا پیارا ہے کہ جیسے منہ سے پھول جھڑتے ہوں، اور میں تو ان کی مریدہ بن چکی ہوں اور میرے مرشد ہیں۔ بس ان کی ہر بات ہر نصیحت میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ بیوہ عورت اس پڑوسن کی بات سن کر بہت متاثر ہوئی۔ اس کے دل میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جلوے کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ کہنے لگی، میرے دل میں بھی ان کی محفل میں حاضر ہونے کی آرزو ہے۔ میں ان کی محفل میں حاضر ہو کر اپنے دامن کو خوشیوں سے بھر لوں۔ پڑوسن کہنے لگی، چلو میں تو ابھی ان کے دربار جا رہی ہوں، میں تو ان کے پاس جا کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہوں۔ اس نے کہا، ابھی تو مجھے کپڑے دھونے ہیں، دریا پر جانا ہے، پھر کبھی چلوں گی۔ بس یہ بات سچ ہے کہ میرے دل میں ان کی محبت آ چکی ہے، اور چلو تم کام کر لو، میں دربار غوثیہ میں چلتی ہوں۔ پڑوسن کے جانے کے بعد کپڑوں کا ڈھیر اس نے اٹھایا اور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا۔ اس کی بیٹی جو بہت چھوٹی تھی اور جو کہ وہ اس کو اکیلا گھر میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے وہ اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ نہر پر لے گئی۔ نہر دجلہ کے کنارے بیٹھ کر وہ کپڑے دھویا کرتی تھی۔ ابھی تک کوئی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا کہ اس کی بیٹی نے ایسی کوئی حرکت کی ہو کہ دریا کے کنارے جا رہی ہو یا اپنی ماں کو تنگ کرتی ہو۔ بس وہ دور بیٹھ جاتی یا پھر اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر اس کو کپڑے دھوتے ہوئے دیکھتی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ اس عورت نے ابھی تک حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شرکت نہیں کی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، انسان جب روزگار کی فکر میں لگا ہو تو اس کو اتنی فرصت کہاں ہوتی ہے کہ وہ کسی اللہ والے کے پاس جائے، لیکن اس کے دل میں عقیدت تھی، اور اس کے پڑوسی جب بھی آتی وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی گئی باتیں نصیحتیں اس کو ضرور سناتی کہ کس طرح انہوں نے آج ایسا بیان کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی، یا پھر قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر بتائی گئی، یا پھر کسی واقعے کی تفسیر بتائی گئی۔ یقین جانو لوگ ان کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کی باتیں سن کر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اتنے لوگ تو طالب ہو جاتے ہیں، کرتے ہیں ان کے سامنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پھر پڑوسن کہنے لگی، دیکھو بہن، یہ دنیا کے کام تو یوں ہی چلتے رہیں گے، لیکن کسی اللہ والے یا عالم دین کے پاس بیٹھ کر تم اپنے آپ کو سنوار سکتی ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے چشم و چراغ کو کیا تم دیکھنا نہیں چاہتی؟ یہی موقع ہے۔ وہ کہنے لگی، چلو آج میں تمہارے ساتھ ان کے بیان کو سننے جاؤں گی، کیونکہ تمہاری باتوں سے میرے دل میں ایک جوش و ولولہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن میری بہن، مجھے بتاؤ، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، کیا یہ میرے ساتھ سکون سے بیٹھ جائے گی؟ پڑوسن کہنے لگی، فکر کی کوئی بات نہیں،
ان کی محفل میں تو ہر کوئی ادب سے بیٹھتا ہے، ہر کوئی شریک ہوتا ہے، بدتمیز میں تمیز آ جاتی ہے، بے ادب بھی ادب والے ہو جاتے ہیں، کیونکہ فیض و برکات سب کو پانا ہوتا ہے، اس لیے تمہاری بیٹی بھی ادب سے بیٹھ جائے گی، اچھی بچی ہے، بات کو سمجھ جائے گی۔ پھر وہ کہنے لگی، اچھا مجھے تھوڑا وقت دے دو، میں ذرا یہ کام نپٹا لوں، پھر تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر کپڑے دھونے کے لیے دریائے دجلہ کے پاس گئی اور حسب معمول کپڑے دھو کر پھر واپس آئی، پھر اپنی پڑوسن کے ساتھ۔ جب وہ اس محفل میں شامل ہوئی تو کیا دیکھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ادب سے آپ کو بیان کو سن رہے ہیں، اور ایک بہت پر نور سی خوبصورت سی شخصیت منبر پر بیٹھی خطاب کر رہی ہے۔ ان کے بیان کو آخر تک لوگ سن رہے ہیں، کسی کا دل اجاڑ نہیں ہو رہا، نہ کوئی بیزار ہو رہا ہے، نہ ہی کسی کو بھوک لگ رہی ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے، اور نہ کوئی اپنے آپ کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی بیٹی بھی چپ چاپ ایک جگہ پر بیٹھی تھی، وہ وہیں بیٹھی ہوئی حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور اس پرکیف بیان کو اور اس کی خوبصورت آواز کو سن رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں ایسے گم تھی کہ اسے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ ایک کم سن بچی ہے، جبکہ ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کو عقل و شعور بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت تو آپ کی محفل کے ادب کو سمجھ رہی تھی۔ لیکن جب اس کی ماں اسے محفل سے نکال کر لائی، وہاں وہ بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ یہ وہی بچی تھی جو اس محفل کے ادب کو جانتی تھی اور اب گھر آ کر اسی طرح کھیل رہی تھی جیسے کوئی بچہ کھیلتا ہے۔ اس کی ماں اس کی طرف سے پریشان رہتی تھی، کیونکہ وہ اکثر کام پر جایا کرتی تھی اور کبھی گھر پر بچی کو اکیلا چھوڑنا بھی پڑتا تھا، اور کوئی دوسرا فرد تو گھر پر تھا ہی نہیں جو اس کو سنبھالتا۔ ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت تھی کہ دل چاہتا تھا ساری عمر ایسے ہی گزر جائے اور اس پیر دستگیر ولیوں کے امام کی صحبت میں جا کر دنیا اور آخرت کی بھی سمجھ جائے۔ اب دوسری طرف فکر معاش کی جو کھائی جا رہی تھی، وہ بھی صرف اپنی بیٹی کے لیے۔ اس فکر میں ایک بار وہ دریا کے کنارے بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ اس دن کچھ موسم کے آثار بھی ٹھیک نہیں تھے، دریا کا پانی اور دنوں کی نسبت چڑھا ہوا تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی کہ اس نے اس دن نہر پر کپڑے دھونے تھے۔ سوچا کہ بس جلدی سے کام کر کے یہاں سے نکل جاؤں گی۔ یہی اطمینان لیے وہ اپنے کام میں مگن تھی اور بچی اس کے پاس بیٹھی اس کو کپڑے دھوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور بچی دریا میں گر گئی۔ ماں کی تو ہوش ٹھکانے نہ رہی، اس کے ہوش گم ہو گئے۔ بچی تو دریا کی موجوں میں ڈبکیاں کھا رہی تھی۔ گہرا دریا بہت غصے میں تھا، اپنا جلال دکھا رہا تھا۔ ننھی سی بچی اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ ماں مجھے بچا لے، وہ پکار رہی تھی، لیکن ماں کیسے بچاتی؟ ماں تو بس چلاتی جا رہی تھی، ماں تو بس اس کا نام پکارے جا رہی تھی۔ ماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اگر وہ خود بھی دریا میں کود جاتی تو وہ اپنی بچی کو نہیں بچا سکتی تھی۔ وہاں کوئی بھی اس کی مدد کے لیے موجود نہ تھا۔ اپنی بیٹی کو پکار پکار کے اس کا گلا بیٹھ گیا، لیکن بیٹی بچ نہ سکی اور گہرے دریا میں ڈوب گئی۔ ماں کا تو کلیجہ پھٹ چکا تھا، اس کی دل و جان سے پیاری بیٹی کھو چکی تھی، لیکن ایک امید باقی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنی پڑوسن کے پاس آئی اور کہا کہ چلو میری مدد کریے، میری بیٹی دریا میں ڈوب گئی ہے، اس طرح آپ اس کو بچا لو، کسی کو بلاؤ جو جا کے دریا سے میری بیٹی کو نکال لائے۔ وہ کہنے لگی، طوفان آیا ہوا ہے، شدت کا طوفان ہے، تمہاری بچی کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی، ایک ماں کے دل کو ٹھنڈا کر دو۔ پڑوسن سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا۔ اس نے کچھ آدمی کو اکٹھا کیا، پھر تیرنے والوں نے دریا میں کود کر اس بچی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو پانی میں بہہ چکی تھی۔ آپ کون تھا جو اس بچی کو واپس لاتا؟ بے شک ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پر ماں کے دل کو کون سمجھاتا؟ لیکن اس کو پھر بھی اپنی بیٹی کو بچانا تھا، اس کی خاطر یہ محنت کر رہی تھی، ورنہ اس کا کون تھا؟ اس نے کہا، مجھے شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے چلو، مجھے امید ہے کہ وہ ضرور غم کو ہلکا کر دیں گے اور ایک ماں کے درد کو سمجھیں گے۔ وہ ہمیشہ ماؤں کے دلوں کو چین پہنچاتے ہیں، اس لیے مجھے ان کے پاس لے چلو۔ وہ درد کی ماری ماں پڑوسن کے ساتھ شاہ بغداد کے پاس آئی اور آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، شہنشاہ بغداد،
یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میری مدد کریں، میری 4 سالہ کم سن بچی دریا کا نوالہ بن گئی اور آخری امید مجھے آپ سے ہی ہے، آپ ضرور میری بیٹی کو واپس لے آئیں گے۔ حضور میں نہر کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی، میری بیٹی وہیں بیٹھی تھی، بس اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نہر دجلہ میں گر گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سن کر دکھ ہوا، پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو وہ کہنے لگی آپ رحمۃ اللہ علیہ تو کسی کا کہا نہیں ڈالتے، آپ تو ہر کسی کی مشکل کو حل کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے میں تو بڑی حسرت لے کر آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں، مجھے اس طرح خالی جولی نہ لٹائیں اور مجھے اس طرح تسلی نہ دیں، آپ میرے لیے کچھ کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مرید شگرد آپ کو چاہنے والے وہیں پر آپ کے گرد جمع تھے، آپ کی کرامات ظاہر ہو گئیں۔ ایک ماں جو کہ رو کر اپنا حال دل سنا رہی تھی، غم سے سینہ پھٹا جا رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی میں تو برباد ہو گئی، میرا سب کچھ چھن گیا، میری بچی میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی حضور آپ اس طرح مجھے تسلی نہ دیں، بس میرے لیے کچھ کیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رحمت جوش میں آئی، چلو دریا کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں تمہاری بیٹی کہاں ڈوبی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شان ولایت دکھائی، اپنا جبہ مبارک پہنا، اپنی برکتی آسا لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شاگردوں کے ساتھ اور اس کی ماں کے ساتھ دریا کے پاس تشریف لائے۔ دریا کے مست موجیں تھیں، لیکن طاغیانی کو دیکھ کر ہر کوئی اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ وہ بیٹی اب تو بہہ کر دور چلی گئی ہوگی یا پھر دریا کی گہرائی میں اتر گئی ہوگی۔ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تمہاری بیٹی کہاں گری تھی؟ اس نے کہا حضرت میں یہاں کپڑے دھو رہی تھی، میری بیٹی پھسل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تمہاری بیٹی کو دریا میں ڈوبے ہوئے کتنا دیر ہو چکی ہے؟ اس نے کہا حضور صبح سے دوپہر ہو گئی ہے۔ میرے پیارے اور میٹھے ناظرین، حیرت کی بات دیکھیے کہ یہاں پر تو پانی میں ڈوبتے ہی انسان کی جان نکل جاتی ہے، سانس ختم ہو جاتی ہے، دنیا سے ناطہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہاں وہ عورت کہہ رہی تھی کہ اتنے گھنٹوں بعد بھی میری بیٹی کو بچایا جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ماں کی آنکھوں میں دیکھا، جس کی آنکھ میں ایک امید تھی، اللہ کی رحمت سے لو لگائی ہوئی تھی، اور اللہ کے فرما بردار بندے کو یہ بات بول رہی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے دریا پر حکومت کرنے والے، اے لہروں کو اٹھانے والے، اے سب کو سنبھالنے والے، اے گروہ کو سنبھالنے والے، تو حاضر ہے، لیکن تیرا یہ بندہ عبد القادر تجھ سے التجا کرتا ہے، اس ماں کے دل کو تو سکون پہنچا دے، اس کی بیٹی سے ہی سلامت دریا سے باہر آ جائے۔ اے میرے پروردگار تو جانتا ہے میرا واسطہ تیرے ساتھ اور تیرے محبوب کے ساتھ ہے، میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں، میرا ایمان تجھ پر ہے، میں جانتا ہوں کہ بندے کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا جب وہ اپنے رب سے لو لگاتا ہے، جب اس پر یقین کرتا ہے، اور بے شک میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اے لوگو تم سن رہے ہو، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میں مدد کے لیے اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ اے اللہ کیا تو اپنے عبد القادر کی بات کو ٹھکرائے گا؟ یہ عورت میرے نبی کے خاندان کو چاہنے والی ہے، اسے عقیدت رکھتی ہے، یا اللہ تجھے تیرے محبوب تیرے آخری نبی کی آل کا واسطہ، اہل بیت کرام کا واسطہ، ان کی اولاد اسے واپس کر دے، اس طرح ایک ماں کے چین کو نہ چھین۔ سارے منظر کو لوگ دیکھ رہے تھے، ہر ایک کی آنکھ اشک بار تھی، اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سب سن رہے تھے، سب نے آپ کی آنکھوں میں وہ محبت دیکھی، عشق الہی کا وہ جذبہ دیکھا، آپ کے وجود سے عشق الہی ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں کی طرف دیکھا اور کہا اے عورت تو سن رہی ہے میری بات، تیری بیٹی کا نام کیا ہے؟ اس عورت نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا حضور میری بیٹی کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سید کائنات شہزادی کونین کی نسبت سے ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، اس کے نام کا اس پر اثر ہو جائے۔ فاطمہ نام سن کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا، اب تو وہ ہوگا جو دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ نام کی شان اور رتبہ۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کے پاس کنارے کے بالکل قریب کھڑے ہو کر پکارا اے فاطمہ
تمہاری ماں سیدہ کی نسبت کا واسطہ باہر آ جا۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اور جلال اور رعبدار آواز میں پکارا تو دریا سے اس بچی کے دونوں ہاتھ باہر نکلے اور یہ آواز سب لوگوں نے سنی۔ جب بچی نے کہا لبیک یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچی کو اس کے ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو باہر نکال لیا۔ اس بچی کے ہاتھ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کا ہاتھ تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور مومنہ وائس چینل کو سبسکرائب کر کے میری فیملی کا حصہ بنیے گا۔ اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔